بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ رائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک صلیبیوں سے نبض آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین ایوبی کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 1138 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ الباز الدین اللہ نے یوسف کو ملک ناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادتگاہ بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ہم کچھ اپنے عجائب قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے زیادہ زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جب صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور بعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاور تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے مخصوص دعا مانگتے تھے کہ اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیوا کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا
غلبہ بخش دے، جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل ایمان کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفشانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا، وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطن فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور درفشاں کاروانی جیسے فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 1400 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے کہ یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خست و خاص کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہریں۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کا ہو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کسریٰ کے بلند اور سنگی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نسب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کی سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چٹک کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستے کا غبار بن کر رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مسیح خاں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مفاقات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا، اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کر کہا کہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی، اور نہ جانے کتنی راتوں سے کرب کے عالم میں جاگنے والے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال، جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی، یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہاون، اصفہان، ہمدان، رے، کرمان، سیستان اور خسران کو رون ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار انفر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر خلیفہ کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جوہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤ کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں کیسر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنی گئی۔ کیسر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بعض احترام عرض کیا، اے
ہرقل اعظم مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہماری سرسبز شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بڑا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل صلیب ہیں اور صلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کیں۔